بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ پاک فوج کو دفاعی مقاصد کے لیے مرگلہ کے 2 دیہات کی اراضی درکار ہے، لیکن یہ اراضی جس جگہ پر آتی ہے اس علاقے کے جو مکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم سے ہمارے گھر نہ چھینے جائیں اور حکومت ہم پر رحم کرے۔ اسلام آباد کے سیکٹر D12 سے تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر مرگلہ ہلز نیشنل پارک کے دامن میں موجود گاؤں کینتھلا کے رہائشی حکومت اور فوج سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس اپیل کی وجہ گزشتہ ماہ پاک فوج کی جانب سے تقریباً 3400 کنال سے زائد اراضی ان کے حوالے کرنے کے لیے لکھا گیا ایک خط ہے۔ BBC کے پاس موجود اس خط کی کاپی میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کے حکام کو ضلع ہری پور کی تحصیل خان پور میں دفاعی مقاصد کے لیے 3481 کنال اور 17 مرلہ زمین درکار ہے، تاہم دفاعی مقاصد کی وضاحت نہیں کی گئی۔ یہ اراضی 2 دیہات کینتھلا اور کوٹ جندہ میں واقع ہے اور ایبٹ آباد کنٹونمنٹ بورڈ کے ملٹری اسٹیٹ آفس کی جانب سے ہری پور کے ڈپٹی کمشنر کو لکھے گئے اس خط میں اس اراضی سے متعلق تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ملٹری اسٹیٹ آفس کے ایک اہلکار نے خط کی تصدیق کی اور کہا کہ انہیں فوج کی 10 کورٹ سے خط موصول ہوا، جس کی بنیاد پر ضلعی انتظامیہ سے مزید تفصیلات دینے کا کہا گیا ہے۔ متعلقہ حکام نے اس بارے میں BBC کو بتایا کہ اس معاملے کو مخصوص سیاسی طاقتیں مقامی لینڈ مافیا اور ذاتی مفاد کی خاطر اچھال رہی ہیں، حالانکہ تمام حکومتی ادارے ہر سال تعمیرات کے لیے آئین کے مطابق لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت زمین حاصل کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے شاہ اللہ دتہ کے قریب موجود کینتھلا گاؤں میں خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کی حدود میں آتا ہے۔ یہاں کے رہائشی مطلوب احمد کہتے ہیں کہ فوج کو مطلوب زمین میں سے تقریباً 2500 کنال زمین ان کے گاؤں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زمین زرعی اراضی پر مشتمل ہے اور اس رقبے پر تقریباً 100 گھرانے بھی آباد ہیں۔ ہم یہاں کئی 100 برسوں سے رہ رہے ہیں، ماسوائے 3 خاندانوں کے یہاں کی تمام آبادی کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں اور ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب کوٹ جندہ نامی گاؤں میں تقریباً 900 کنال زمین میں فوج نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ علاقہ اسلام آباد کے سیکٹر D12 کے قریب ہی واقع ہے اور نئی بننے والی ایران ایونیو سے اس آبادی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس گاؤں کے ایک رہائشی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC سے بات کی اور کہا کہ علاقہ مکینوں کو ایسی کسی بھی بے دخلی پر شدید خدشات اور تحفظات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے، اگر فوج کو یا کسی ادارے کو ہماری زمین کی ضرورت ہے تو آپ لیں، لیکن ہم حق ملکیت دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 134 سال پرانا انگریز دور کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ اس قانون کے تحت حکومت پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی زمین خرید سکتی ہے۔ حکام کے مطابق 2023 کے ایک سروے میں علم ہوا کہ کوٹ جندہ اور کینتھلا نامی دیہات میں غیر مقامی سرمایہ کاروں اور ریئل اسٹیٹ بلڈرز کی جانب سے غیر قانونی نجی تعمیرات کی جا رہی تھیں، جو مرگلہ نیشنل پارک سے ملحقہ علاقہ ہے اور اس مقام کو جنگلات اور جنگلی حیات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ BBC کو جاری کیا گیا بیان میں متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ غیر مقامی سرمایہ کار مقامی لوگوں سے ارزاں قیمت پر زمین خرید کر حکام سے اجازت لیے بغیر مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں یہ کام کر رہے تھے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا بھی تو اس کا یہ تو مطلب ہرگز بھی نہیں ہے نا کہ وہ زمین جو ہے وہ ان سرمایہ کاروں کو نہ دی جائے بلکہ وہ پاک فوج کے حوالے کر دی جائے۔ یہ کوئی ایسا دلیل تو نہیں نظر آتی۔ بہرحال آپ کے دفاعی تنصیبات اس مقام سے قریب ہونے کی وجہ سے حکام سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے پنجاب اور KPK کے چیف سیکرٹری سے اس علاقے کو غیر آباد رکھنے پر اتفاق کیا۔ متعلقہ حکام کے مطابق اس عمل میں مقامی دیہات کا کوئی مکان متاثر نہیں ہونا تھا اور نہ ہی فوج کی جانب سے زمینوں پر کسی قسم کی کمرشل سرگرمی کا ارادہ ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق تمام ضابطوں کے مکمل ہو جانے کے بعد حکومت کی اجازت سے سول انتظامیہ زمین حاصل کرتی ہے اور کسی قسم کی بے ضابطگی کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ زمین وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کی ملکیت رہتی ہے۔ حکام وجوہات بتائیں کہ مرگلہ ہلز میں دفاعی مقاصد کے لیے مزید اراضی کی ضرورت کیوں ہے۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج شاہ اللہ دیتا کے علاقے سے متصل دونوں دیہات میں زمین حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان دو پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی زمین اب کوڑیوں کے داموں خریدی جائے گی۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے، کہاں نقل مکانی کریں گے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو دفاعی کمیٹی کے سپرد کر کے حکام کو بلانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فوج ایئر فورس اور نیوی کے گالف کورسز میں دفاعی تنصیبات قائم کرے، دفاعی کمیٹی کو معاملہ بھیجیں، وہ اس کی روک تھام کرے اور غریب اور محنت کش لوگوں کو دربدر ہونے سے بچائے۔ ایکس پر موجود صارف کامران ہاشم نے لکھا کہ یہ محض اراضی ہی نہیں بلکہ یہ اسلام آباد کو گھیرے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر موجود گاؤں ہیں۔ آپ نقشہ دیکھیں، ان دیہات اور اسلام آباد کے DCI سیکٹرز کے درمیان پہلے ہی مرگلہ ہلز نیشنل پارک کا ایک بڑا رقبہ موجود ہے۔ تو کیٹیگری C میں وہ زمین آتی ہے جس کی ملکیت نہ تو فوج کے پاس ہوتی ہے نہ ہی صوبائی وفاقی حکومت کے پاس۔ ایک اور قسم کی زمینیں جو فوج کی ملکیت میں کی جاتی ہیں وہ رہائشی منصوبوں جیسا کہ DHA یا عسکری رہائشی اسکیم میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ زمین افواج کمرشل طریقے سے مارکیٹ سے خریدتی ہیں۔ فوج یا کوئی بھی ادارہ خود زمین کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتا۔ مسلح افواج کو وزارت دفاع کے ذریعے حکومت پاکستان سے زمین کے حصول کی درخواست کرنا ہوتی ہے۔ بہرحال دیکھیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے علاقہ مکینوں کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا۔ خدا حافظ۔